ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ مرحبا ٹو یو آل۔ درود پاک کے بڑے ہی پیارے پیارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے والے پر بہت زیادہ رحمت کا نزول فرماتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خود قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔ تو درود اور سلام یہ دونوں چیزیں ہم اگر بھیجتے ہیں تو حکم قرآنی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا درود بھیجنا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنا ہے۔ ہمارا درود بھیجنا اللہ کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، یعنی کہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما اور وہاں سے انکار ہو یا منع ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور کل بروز قیامت بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے مبارک ایام ہیں، الحمدللہ 12 ربیع الاول تو گزر گئی، لیکن یہ پورا ہی ماہ مبارک برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ عاشقان رسول اس ماہ مبارک میں بالخصوص ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے عشاق اس دنیا میں ہیں، روزانہ 1000 بار درود پڑھنے والے بھی ہیں، روزانہ 2000 درود پڑھنے والے بھی ہیں، اس سے زیادہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ تو جب تک یہ ماہ مبارک ہے تو بالخصوص ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور بالعموم سارا ہی سال کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس ماہ مبارک کو خاص ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے تو اس لیے اس کی برکتیں اور رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص ہمیں سیرت رسول کا مطالعہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سوال موجود ہے۔ جی، خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں آسمانوں پہ اللہ عز و جل کے نام مبارک دیکھتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک اور کلمہ شریف بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے، تو خوابوں کی تعبیر میں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ پہلی ہی کال بڑی ہی پیاری ہے، اور ہوتا ہے ایسا، کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اللہ کا نام لکھا ہے، بعض دیکھتے ہیں کہ کلمہ پاک لکھا ہے، بعض سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مقدس کلمات کا دیکھنا یہ بابرکت بھی ہے، اللہ پاک کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور خواب دیکھنے والے کی ان کلمات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اور ان ذاتوں کے ساتھ محبت کی علامت بھی ہے، محبت کی نشانی بھی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، بابرکت خواب ہے،
اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو جو یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ کثرت سے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتا رہے، انشاءاللہ اس کے مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر خواب میں کوئی اللہ کا نام عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آسمان پر لکھا ہوا دیکھے تو یہ محبت کی علامت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان جاگتے ہوئے اپنے شب و روز جو نارمل اس کی لائف ہے، اس میں جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، تو خواب میں عموماً وہی چیزیں زیادہ کثرت سے نظر آتی ہیں۔ تو جس کو ذکر و درود سے لگا ہوگا، ذکر و درود سے جس کو محبت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے خواب بھی ویسے ہی نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی دیگر چیزوں کی طرف توجہ رکھتا ہے، دیگر چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو خواب میں اسی طرح کی چیزیں بکثرت نظر آتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خیالات کو صاف رکھیں، اپنی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو رکھیں، ہمارا دیکھنا سننا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا انوائرمنٹ، ہماری سراؤنڈنگ، ہمارا پڑھنا، یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ پازیٹیو ہوں گی، جتنی زیادہ اچھی ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے، ہمارے خیالات کو بھی بہتر فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے خوابوں پر پازیٹیو اثر ہونے کی قوی امید ہے۔ جی کچھ میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کر لیتے ہیں۔ جی فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میسیجز کا بھی سلسلہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کثرت سے اگر نقصان پہنچانے والے جانور خواب میں دیکھے جائیں تو ان سے حفاظت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، اگر کثرت سے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ عافیت کے لیے سوال کرے، رجوع کرے، اور کوشش کرے کہ اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے ملنے جلنے کو پازیٹیو رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیونکہ اس طرح کے خواب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ کوئی برا شخص ہے جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے ماحول کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ جس کو اس طرح کے درندوں کے، بچھو کے، سانپ کے یا دیگر نقصان پہنچانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں تو وہ یہ غور کرے کہ ان دنوں میں اگر وہ کوئی روٹین سے ہٹ کر انیوژول کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو روٹین میں نہیں ہوتی، کوئی بڑا فیصلہ ہے، بزنس کے بارے میں ہے، اپنی جاب کے بارے میں ہے، یا خاندان اور فیملی کے بارے میں ہے، اگر کوئی بڑا ڈیسیژن کرنے جا رہا ہے تو he should be more conscious about that۔ اسے زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور زیادہ کانشیس ہو کر، متوجہ ہو کر، اہتمام کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ لاؤبالی پن میں یا جلد بازی میں کسی غلط فیصلے کی طرف وہ نہ جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مزید بھی میسیجز کا سلسلہ ہے۔ اگر خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنی ہو تو کیا وظیفہ ہے؟ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ وہ سعادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے تو وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے، کہ شیطان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ خصوصیات میں سے ہے، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عرفہ و اعلیٰ ذات ہے۔ بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جو آپ کے حصے میں آئیں اور کسی کے حصے میں نہ آئیں،
تو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، خاص طور پر سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں، دن میں درود پاک پڑھیں، اور درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے اس کی برکت سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور نصیب ہوگا۔ کچھ خاص درود بھی اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر انہیں آن ایئر بھی کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لیں۔ وہ نہ بھی یاد ہو تو کوئی سا بھی درود اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں کال کی جانب، سنائیے۔ سر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں اور حملہ بھی کرتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا مجھے، اور ویسے بھی جب سو جاؤں تو ویسے مطلب ڈر رہتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا کوئی ابھی چارپائی پہ چڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو خوف کی کیفیت ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، قرآن کی آخری 2 سورتیں، اور انہیں ہاتھوں پر پھونک مار کے سر پر، چہرے پر، جسم پر آپ اس کو ہاتھوں کو پھیر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے، برے خیالات سے، اور جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ مزید خواب میں خون دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا خون ہے۔ حلال جانور کا ذبح کے وقت خون بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ مثال ہے کوئی دیکھتا ہے کہ کسی نے بکری کو یا بکرے کو ذبح کیا ہے نارمل کھانے کے لیے، گوشت حاصل کرنے کے لیے، تو خون تو اس میں بھی نظر آئے گا، لیکن یہ برا نہیں ہے۔ لیکن انسان کا خون ہے، زخم کا خون ہے، کسی کے قتل کا خون ہے، یا اس طرح کا انجوجول خون ہے، تو وہ بہرحال اچھی اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں اسے چاہیے کہ رجوع کرے، دعا کرے اور عافیت کے لیے سوال کرے۔ بہت بہتر ہوگا کہ اگر اس طرح کا خواب کسی کو نظر آتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی کو کھانا کھلا دے، مسجد کی خدمت کر لے، کسی دینی مدرسے میں طلباء کی خدمت کر لے، کوئی بھی ایسی صورت کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہو وہ اختیار کرے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ نیکسٹ۔ مدنی چینل کے سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے، ایک شخص کی فوتگی کے بعد اس کی بیٹی 2 بار ان کو خواب میں دیکھ چکی ہے، اور ان کی سالی بھی ان کو خواب میں دیکھ چکی ہے اور انہیں زندہ دیکھتی ہیں، اور ان سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا آپ زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والے جاگ جاتے ہیں۔ نارمل ہے، اس کے اندر کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک وقت گزرا ہوتا ہے تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو، اہل خاندان کو، تو اس میں نہ پریشانی کی بات ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ نارمل ہے، روٹین میں اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بس دعا کریں۔ اب ظاہر ہے یہ سوال بھی خواب میں ہی کیا گیا اور خواب میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، ورنہ ظاہر ہے جو انتقال کر گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن خواب کے اندر اس طرح کے معاملات بندہ دیکھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، تو بہرحال دعا کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں۔ جسٹ کسی فوت شدہ کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ مزید ہم نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ابھی تقریباً 12-14 دن ہو گئے ہیں عمرے سے واپس آیا ہوں، تو مجھے نا اکثر رات کو خواب میں دیدار ہوتا ہے، مطلب خانہ کعبہ کا اور عمرے کا، مطلب وہاں پھر رہا ہوں، اس کی تعبیر کا کوئی آپ بتائیں گے؟ ماشاء اللہ، پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا عمرہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو نیچرل ہے جب وہاں سے آپ ہو کر آئے ہیں تو ایک عاشق، ایک جو محبت کرنے والا ہے، اس کے دل و دماغ میں وہاں کے مناظر رہتے ہیں، اور کئی دن تک تو
بعضوں کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ کیا میں واقعی واپس آ گیا ہوں، تو تصور ہی تصور میں وہ مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، کھاتا ہے تو وہاں کا کھانا یاد آتا ہے، چلتا ہے تو وہاں کی گلیاں یاد آتی ہیں، نماز پڑھتا ہے تو حرم کعبہ میں، حرم نبوی میں نماز پڑھنا یاد آتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو یاد آتی رہتی ہیں، حسین یادیں ہیں۔ تو جب بندہ ان حسین یادوں میں مگن ہوتا ہے تو اسے خواب بھی نظر آتے ہیں، تو ایک محبت کی علامت ہے۔ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اللہ پاک آپ کو، ہر عاشق رسول کو بار بار حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی سعادت عطا فرمائے، حاضری مدینہ کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ۔ میں نے ایک ہی خواب 3 سے 4 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ پہ گیا ہوں اور حج پر گیا ہوں، یہ حرم شریف کے سامنے کھڑا ہوں، مدینے میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے، بہت ہی پیارا خواب ہے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ حقیقت میں بھی مکہ پاک کی حاضری نصیب ہو، مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب ہو۔ اچھی فال لینی چاہیے اور انشاءاللہ عز و جل وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ دعا بھی کرتے رہیں اور اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کرتے رہیں وہاں حاضری کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ محبت کی بھی علامت ہے، اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو اپنے آپ کو سفر حج پر دیکھے تو امید ہے اللہ پاک اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ بظاہر اسباب نہ ہونے کے باوجود، غربت کے باوجود، پریشانی کے باوجود، ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے عشاق ہیں جو وہاں پہنچے ہوتے ہیں، کئی ایسے پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، لیکن ان کے حصے میں یہ سعادت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب کرم کی باتیں ہیں، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ مزید میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں کراچی کے علاقے محمود آباد میں رہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے خواب کے حوالے سے، کیا وارثوں میں کوئی مر جائے اور اگر وہ مجھ سے آ کے خواب میں کوئی بات کریں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، رہنمائی فرما دیجیے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کے ساتھ خواب دیکھنے والے کا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ آ کر کوئی بات کہے تو وہ کیا بات کہتا ہے، تو اس بات کے مطابق ہی اس کی تعبیر ہوگی۔ تو نارملی آ کر ایسی ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا کلام ہے۔ تو مردے کا کلام کرنا، اس کی کئی تعبیریں ہیں، لیکن اس کے کئی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، تو یہ ایکسپلین ہوگا تو اس کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں گا مزید۔ ذوالقرنین شاہ بات کر رہا ہوں، ضلع فیصل آباد سے۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں اکیلا ہوں، ایک چارپائی ہے، اس پہ بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ بہت اچھا خواب ہے۔ دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو اس عظیم عبادت کرتے ہوئے دیکھنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جاگتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوں گے، اگر کوئی خاص دعا کی ہے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید مجھے خواب آتے ہیں برے برے۔ اب مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں کسی آدمی کا گلا دبا رہا ہوں، اور کاروبار کا معاملہ بھی میرا بہت پریشانی رہتی ہے، خواب الٹے الٹے آتے ہیں، ڈرتا رہتا ہوں، لہٰذا میرا یہ خوابوں کی تعبیر میں ان کے بارے میں کچھ معاملات دیکھیں کیا ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور کاروباری معاملات ہوں یا جاب کے معاملات ہوں یا کوئی سے بھی اس طرح کے معاملات ہوں، تو جب ان میں بندہ پریشان ہوتا ہے تو خوابوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ خواب کا انسان کے خیال سے اور اس کی سوچ سے ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو جاگتے ہوئے جو ہمارے معاملات ہیں اس کو ہم جتنا جلد بہتر کر لیں، جتنا پیس اور کام میں ان کو لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے خوابوں پر اور خیالوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا ایک تو یہ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ دوسرا، اگر خواب میں کوئی اس طرح کا ماجرا آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی
اس طرح گلا دبانے کی تو نہ نیت رکھتا ہے، نہ کوشش کرتا ہے، غالب اکثریت نہ ظلم کرنا چاہتی ہے، اپنے ہی معاملات کے اندر لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں، تو خواب کی بنیاد پر آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک مجھے کسی پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، کسی کا حق دبانے سے یا کسی کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت بھی رہے گی، ذہنی اور قلبی طور پر اطمینان بھی رہے گا۔ نیکسٹ۔ خواب یہ ہے کہ نامعلوم جگہ اور اونچے اونچے مکان، سیڑھیاں وغیرہ، جب بھی خواب دیکھتا ہوں یہی خواب آتی ہے سر مجھے۔ خیالات کی پریشانی کا بھی یہ باعث ہو سکتا ہے، ذہنی انتشار، خلفشار، پریشان سوچیں، تو جب اس طرح کی بندے کی پرسنالٹی ہوتی ہے تو پھر خوابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ البتہ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے تو اپنے معاملات پر ذرا غور کر لیجئے، کہیں کوئی ایسی عبادت آپ سے چھوٹ نہ رہی ہو کہ جس کا کرنا ضروری ہے، اور کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہو رہا کہ جو شرعاً ممنوع ہو، تو غور کر لیں۔ اگر کہیں پر کمی کوتاہی محسوس کریں تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ نیکسٹ۔ میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کبھی پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، کبھی پانی سے، کبھی جنگل سے گزر رہے ہیں، اکثر یہ خواب آتے رہتے ہیں انہیں۔ ہاں، ملے جلے ہیں، ملی جلی کیفیت ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن دنوں میں کس طرح کا خواب دیکھا۔ پہاڑ پر چڑھنا یہ بعض اوقات کسی صاحب منصب شخص کے ساتھ معاملہ کرنے درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بیابان میں جانا، جنگل میں اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھنا بعض اوقات دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی کچھ ایسی تعبیریں بھی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کن دنوں میں دیکھا، کس طرح سے دیکھا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جن دنوں میں یہ خواب دیکھا اپنے کاموں کو اور معاملات کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جی نیکسٹ۔ جی میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ خواب میں آسمان سے اولے برستے ہیں اور کھانے کے لیے وہ اٹھاتے ہیں ہم۔ اگر نقصان دینے کی کیفیت میں ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، تو یہ آزمائش کی اور مصیبت کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، صدقہ کر دیں، بہت بہتر ہوگا۔ راہ خدا میں صدقہ بندے کو آفات سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ مزید میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے پاس بکری ہے، میں نے اس نے 8 بچے دیے ہیں، اور دور دور سے آدمی آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بکری، تو اس کی میں نے پوچھا تعبیر پوچھ لوں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا خواب ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ کو رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، کچھ دشواری ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہوگی اور آسانی والا معاملہ ہوگا۔ مزید ایک اسلام بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر جو ہے نا دیوار پر سانپ رینگ رہا ہے، اور کبھی چھت پر جو ہے نا چھت سے پر سانپ رینگ رہا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو کہتی ہیں کہ یہ سانپ ہے، تو وہ بھائی پکڑ کہتا ہے کہ نہیں یہ چوہا ہے۔ تو یہ کافی مرتبہ انہوں نے جو ہے نا خواب دیکھا ہے، اور گھر جو ہے نیو تعمیر کیا ہوا ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ فضول خواب ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ مزید میرا خواب یہ ہے کہ میں نا خواب کے اندر پانی دیکھتا ہوں، بہت زیادہ گہرا چل رہا ہے پانی وہ، اور میں بھی ساتھ ساتھ اس موٹر سائیکل پہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صاف پانی اگر بہتا ہے اور وہ کوئی شخص دیکھتا ہے تو اچھی علامت ہے، کوئی اچھی خبر یا نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ خواب مجھے رات کو آتے رہتے ہیں، لیکن صبح جب میں اٹھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پوچھ لیجئے گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی بہت پرانا خواب یاد رہ جاتا ہے، اور آج رات ہی سوئے تھے کوئی خواب دیکھا تھا وہ بھول جاتا ہے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی کئی اس طرح کے کالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے خواب یاد نہیں رہتا، میں کیا کروں؟
تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، اگر بھول جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. اور بعض اوقات کئی لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو خواب یاد ہی نہیں رہتا، اور بعضوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بہت یاد رہتا ہے. تو بھولنے میں کوئی ایسی نقصان یا اس کی بات نہیں ہے. اگر زیادہ تشویش ہوتی ہے تو بس یوں دعا کر لیں کہ یا اللہ عز و جل، میں نے جو بھی خواب دیکھا اگر وہ اچھا ہے تو میرے حق میں اس کا نتیجہ ظاہر فرما، اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں تو میں اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں. تو یوں دعا کر لیں. اب وہ جیسا خواب ویسی آپ نے گزارش کر دی اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ دل کو بھی اطمینان ہوگا اور آپ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف ویریس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کسی کو یاد رہتا ہے، کسی کو بھول جاتا ہے. مزید میرا نام محمد رضوان ہے. میرا خواب یہ ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں لیکن مجھے روضہ مبارک نظر نہیں آتا، تو اس کی کیا تعبیر ہے پلیز آپ بتا دیجیے. کثرت کیجئے درود پاک کی، اور سنت پر مزید عمل کے لیے کوشش کیجئے. محبت رسول کو اپنے دل میں مزید بڑھائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل مزید قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا. ناظرین، وقت ہوا ہے آج کے سیگمنٹ کا. آئیے وہ ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزید کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. جی دکھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، خواب بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی کسی زبردست بات کی رہنمائی کرتا ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے افضل کتاب، بلکہ روئے زمین پر قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے اوتھینٹک اور افضل مانا گیا ہے وہ حدیثوں کا مجموعہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب حدیث ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کچھ مکھیاں آنا چاہتی ہیں اور آپ انہیں اڑاتے ہیں، دور کرتے ہیں. آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر تو مکھی بیٹھا ہی نہ کرتی تھی. اللہ پاک نے آپ کو اتنا نفیس اور اتنا ستھرا اور اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ جسم اقدس پر مکھی بیٹھتی نہ تھی. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس زمانے کے علماء سے جب اپنا خواب بیان کیا تو علماء نے اس کی بڑی ہی زبردست تعبیر بیان کی اور کہا کہ اللہ پاک آپ سے ایک عظیم کام لے گا، اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر جو خلط ملط ہو گیا ہے اور جو غلط قسم کی اور موضوع حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں یا ویسے لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، تو آپ غلط اور صحیح کو جدا جدا کریں گے. حدیث کی وہ خدمت کریں گے کہ جس میں حدیث کے مقام اور مرتبے کو آپ بیان فرمائیں گے. ناظرین، یہ خواب تو بہت پہلے آپ نے دیکھا تھا، دنیا نے دیکھا کہ آگے بڑھ کر جب آپ نے اپنے آپ کو خدمت حدیث کے لیے وقف کیا تو واقعی اللہ پاک نے آپ سے وہ عظیم کام لیا کہ آپ نے صحیح احادیث پر مشتمل دنیا کی سب سے بہترین کتاب جمع کی. اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کیا آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی چلی گئی تھی. آپ کی والدہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھی. اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب آپ سو کر اٹھے تو الحمدللہ آپ کی آنکھیں درست ہو چکی تھی، وہ جو بینائی چلی گئی تھی وہ واپس آ چکی تھی. اللہ پاک نے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بینائی کی نعمت عطا فرمائی. جناب، دیکھا آپ نے خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی ہے. آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. اگر کچھ ایسا آپ کے ساتھ درپیش ہوا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا. بعض اوقات تو خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بڑی ظاہر ہوتی ہے، بڑی واضح ہوتی ہے، اس میں کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں
کوئی اشارہ نہیں ہوتا بلکہ واضح چیز ہوتی ہے۔ البتہ بعض اوقات اشارات کے ذریعے جو ہے وہ خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو خواب ابھی آپ نے سنا، تو مکھیاں ہٹانے سے علماء نے جو تعبیر بیان کی وہ یہی تھا کہ آپ صحیح احادیث کو موضوع سے اور دیگر احادیث سے جو ہے وہ جدا فرمائیں گے، تو یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی تھی۔ تو جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو اچھی معلوم نہ ہو تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے قلبی طور پر اطمینان بھی رہے گا۔ کئی ایسے ناظرین ہیں، چلتے پھرتے کئی ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ ہم کال کرتے ہیں، ہماری کال نہیں مل پاتی، ملاقات کر کے بھی خواب کی تعبیر بیان کرنا دشوار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے بہت سارے ناظرین ہم سے اس وقت مربوط ہوتے ہیں، تو ایک میں آپ کو اس کا نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کسی خواب کی تعبیر بتانے والے تک اپروچ نہیں کر پاتے، یا سلسلے میں آپ کی کال نہیں چل پاتی، یا کسی بھی حوالے سے آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ پریشانی کا شکار ہیں، تو اگر آپ کو بظاہر وہ لگتا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں، تو یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہے تو میرے حق میں اس کا جو نقصان ہے وہ ظاہر نہ ہو اور مجھے نقصان سے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور اس سے قلبی اطمینان بھی رہے گا، کیونکہ مالک حقیقی رب کائنات ہے، وہی خالق ہے، وہی خواب دکھانے والا ہے، وہی اس کی تعبیر ظاہر فرمانے والا ہے، وہی ہمارے حق میں اچھا کرنے والا ہے، وہی ہمیں نقصان سے محفوظ فرمانے والا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جب ہم عرض کریں گے، گزارش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی جانب۔ جی اب ہے جیسے پانی ہے، بہت ڈونگا پانی ہے، اس میں گر گیا ہوں، گندا پانی ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے ادھر آپ پیچھے چلے جاؤ گے، لیکن میں تیر کے باہر نکل گیا۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اچھا نہیں ہے، آزمائشوں کی علامت ہے اور کسی کام میں پھنسنے کی دلیل ہے۔ تو ایک تو آپ نے اپنے کاموں کو کراس چیک کرنا ہے، جس کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے اسی سے کرنا چاہیے، غلط طریقے سے صحیح کام بھی اگر کرنے جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ اور کوئی بھی اہم کام کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، جن دنوں خواب دیکھا اس کے بعد، تو اس سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں آپ کو خوبصورتی محسوس ہوگی۔ مزید جی سانپوں کو دیکھا ہے خواب میں نا، رنگ برنگے سانپ جو ہوتے ہیں دھاریوں والے، وہ سانپ دیکھے ہیں خواب میں، سانپ دھاریوں والے نا رنگ برنگے۔ تعبیر اس کی سانپوں کی، جو خواب میں سانپ دیکھنا ان کی تعبیر بتا دینا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات سانپ جو ہے وہ کچھ خاص کلرز ہیں جو بیماری کی بھی دلیل ہوتے ہیں، کہ خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہو۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ کریں۔ سب سے زیادہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان میں سے ایک سانپ کا دیکھنا بھی ہے۔ آج بھی 2-3 کالز تو آ ہی گئیں۔ تو بہرحال جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو صدقہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بیماری سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں۔ مزید میرا نام سید عرفان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خواب میں کوئی مرحومین اگر نظر آئے، جیسے کہ ہمارا کوئی فوت ہو گیا ہو، اگر وہ خواب میں نظر آئے تو کہا جاتا ہے کہ جس کو وہ نظر آ رہے ہیں اس کا بھی مرنے کا وقت قریب ہے۔ یعنی کہ جس لائک کہ اگر میرے کوئی مرحوم، میرے کوئی عزیز و قریب مجھے خواب میں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی کہ میں بھی مرنے والا ہوں۔ تو اس بات کی کہاں تک حقیقت ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی موت دیکھی یا کسی فوت شدہ کو دیکھا تو خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے یا یقینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رومرز ہیں، بعض اوقات بعض چیزیں لوگوں میں ویسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر واقعی کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں درازی عمر بالخیر کی دعا کر دے، کچھ صدقہ کر دے تو تسلی ہو جائے گی۔ بہرحال ہمیشہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مزید
امیر علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا ہے، وہ مجھے گلاس کے اندر دودھ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ لے جائے، خالص دودھ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا خواب ہے۔ دودھ ویسے ہی نعمت کی دلیل ہے، علم و حکمت کی دلیل ہے، اور پازیٹیو ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے ان کے ہاتھ سے آپ کو مل رہا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، بہت ہی اچھا خواب ہے۔ کوشش کریں کہ امیر اہل سنت جو چاہتے ہیں ان باتوں پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت ہی بہتری کا سامان ہوگا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نیک اعمال پر عمل کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، انشاءاللہ اس میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ کسی بھی بزرگ کو اگر ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو اس بزرگ کی برکت ملنے کی علامت ان کی نظر کرم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے، خواہ ان کا مرید ہو، ان سے نسبت رکھتا ہو، محبت کرتا ہو، طالب ہو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہو، تو نیک بننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مقامات پر مجموعی طور پر ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد ہوتا ہے، عموماً بعض جگہوں پر عشاء کے بعد۔ تو آپ کے شہر میں جہاں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں یا کسی اور جگہ پر کہیں، تو وہاں پر آپ حاضر ہوں، اجتماع میں شرکت کریں۔ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد ذکر، دعا، اور الحمدللہ اس کے بعد حلقے لگتے ہیں جس میں سنتیں، دعائیں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ رات کو خوش نصیب مسجد ہی میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، پھر صبح نماز فجر کے بعد اشراق چاش تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میں دعوت پیش کروں گا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ۔ بالخصوص جنہوں نے خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی ہے، انہیں تو کم از کم 12 اجتماعات کی نیت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو اس خواب کا پازیٹیو جو نتیجہ ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، اور امیر اہل سنت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ مزید بچی خواب دیکھتی ہے تو ماں باپ کا یا کسی رشتے دار کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ ہونے سے چہرے تھے، اور ان کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے، اٹھتی ہے تو خود ان کو بھی صبح کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں پر غلبہ زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بڑوں پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن بچہ جیسے آپ نے کہا کہ بچی نے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے عمر اتنی زیادہ نہ ہو، تو خوف ہے، خواب کا جو طاری ہو جاتا ہے، اور جاگتے ہوئے بھی بعض اوقات خوف کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، تو اٹس نارمل، اس میں کوئی ایسی روحانی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا مستقل سلسلہ ہو، اٹس نیچرل پروسیجر۔ کبھی ایسا منظر ہم بھی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم پر بھی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو بس اس کا علاج کریں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اس خواب کا کوئی برا اثر کنٹینیو رہے گا یا بچی کی پرسنالٹی پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ تسلی رکھیں، بقیہ جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے علاج معالجہ ہے وہ بہرحال آپ ضرور اختیار کریں۔ مزید میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری والدہ جو خواب میں آئے ہیں تو مجھے آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے بتا دیں، میرے جو خواب میری والدہ صاحبہ آئی ہے، والدہ صاحبہ مجھے لینے کے لیے آئی ہے، چل میرے پاس آ جا، ادھر سہیوال میں آ، اور دوسری پھر خواب آئی والدہ صاحبہ پھر مجھے لینے کے لیے آئے، ایسا یہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے سر۔ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کیا والدہ حیات ہیں یا ان کا وصال ہو گیا ہے؟ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ عموماً جو خواب بیان کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر جو دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اب میں دونوں صورتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے والدہ اگر حیات ہیں تو انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دیکھیے اگر وہ حیات ہیں، آپ کسی اور شہر میں، اور خواب میں آ کر وہ کہتی ہیں کہ ساہیوال آ جاؤ، تو امی کو کال کر لیں، اگر آپ جا سکتے ہیں تو بالکل جانا چاہیے ملاقات کے لیے، یا ویسے ہی جو بھی ہے، تو وہ اگر حیات ہیں تو پھر تو معاملہ ظاہر ہے کہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ڈیٹیل نہیں معلوم کہ آپ کسی اور جگہ پر ہیں تو کیوں ہیں، کیا والدہ کے پاس جانا ضروری ہے، وہ واقعی بلاتی ہیں، کیا سچویشن ہے، ظاہر ہے کہ مبہم صورت پر ہم کوئی حکم تو نہیں لگا سکیں گے، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، جو کرنا چاہیے ماں باپ کی رضا کے ساتھ، وہی صورت اختیار کی جائے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلی گئی ہیں
تو پھر تو ساہیوال بلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. والدہ ہیں دنیا میں، بندہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق، ایک محبت اور ایک انسیت رہتی ہے، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھتی ہے. لیکن یہاں پر عموماً یہ ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ بلائے کہ آ جاؤ میرے پاس، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا بھی جو ہے وہ موت کا وقت آ گیا یا انتقال کا وقت آ گیا یا بس اب میرے بھی جانے کا وقت آ گیا. ایسا ضروری نہیں ہے، اطمینان رکھنا چاہیے اور فوت شدہ جس کو دیکھا ہے اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. مزید میرا نام محمد ریاض ہے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا تھا. میں جیسے سفر میں رہتا ہوں اور میری بیٹی مجھے کھانا وغیرہ دیتی ہے خواب میں، تو میں اس کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی. کچھ خاص نہیں ہے، ویسے بندہ نارملی سفر کرتا ہے تو گھر والے کھانا بنا کر دیتے ہیں، تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے، خاص تعبیر نہیں. مزید میرا نام وسیم اتاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اڑنے کی کئی صورتیں ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا. اگر پرندے کی طرح درست طور پر صحیح سمت پر، معلوم سمت پر اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اچھی تعبیر ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، حالات بہتر ہوں گے. اگر کوئی پریشانی کا شکار تھا تو انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہوگا. اور اگر کسی کے سفر کا ارادہ تھا تو ان قریب وہ سفر اختیار کرے گا. البتہ بعض اس کی صورت ایسی ہیں جو بہتر نہیں ہیں، تو وہ اگر بیان ہوں تو انشاءاللہ اس کے مطابق عرض کیا جائے گا. نارملی صحیح طور پر پرندے کی طرح اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، مجموعی طور پر اس کی تعبیریں اچھی اور پازیٹیو ہیں. مزید وائف میری نے خواب میں نا درخت پہ چڑھی ہے، جامن توڑ رہی ہے. اگر پکے ہوئے ہیں جامن اور موسم میں دیکھے ہیں تو نعمت ملنے کی، اچھی خبر ملنے کی علامت اور دلیل ہے. مزید میری وائف نے رات کو خواب دیکھا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گلے میں کینسر ہوا ہے. اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک محفوظ فرمائے، ہر مرض سے، ہر مضر مرض سے حفاظت فرمائے. یہ غور کر لیں کہیں آپ پان گٹکا یا ایسی کوئی چیز تو نہیں کھاتے اور گھر والے اسی تشویش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی مرض نہ ہو جائے. تو غور کرنا چاہیے، لیکن خواب کی بنیاد پر ہم ایسا کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ ایسا کوئی مرض ہوگا. البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ضرور غور کرنا چاہیے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو بے احتیاطی کرتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کھاتے ہیں، یعنی کہ اس کو دیکھ کر ہی بندے کو گھن آئے لیکن کھا رہے ہوتے ہیں. پان بھی کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، میں ان کے کیا نام لوں، کہ جن کو دیکھ کر ایک سلیم الطبع شخص جو ہے وہ تو شاید گھن کھائے، لیکن پیسے دیتے ہیں اس کے لیے، کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں اتنی ناقص ہوتی ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پھر آپریشن ہوتا ہے، گلا بند ہو گیا، آپریشن ہوا، گال کے اندر بازو کا زخم ہو جاتا ہے، چھالا ہو جاتا ہے، اور منہ کاٹ کر پھر وہاں پر اللہ معاف کرے کہ سرجری ہوتی ہے اور بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے. ایک شخص کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا تھا آج سے چند سال پہلے، تو معلوم ہوا کہ یہ پان گٹکے کا عادی تھا اور کینسر ہوا، اور تڑپ تڑپ کے بیچارہ کئی مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ایسی خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی، اخباروں میں بھی یا نارملی آس پاس دیکھنے کو سننے کو مل جاتی ہوں گی. تو اگر پان گٹکا ہو، سگریٹ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو صحت کے لیے اچھی نہیں، تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، ویسے ہی عموماً لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ بجٹ آؤٹ ہو گیا. تو جب ایسے معاملات ہیں اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی فضول چیزوں میں، بلکہ فضول بھی کیا کہیں اس کو، فضول سے بھی کوئی اعلیٰ درجہ اس کو دینا چاہیے، کہ نقصان دہ اشیاء پیسہ دے کر خریدتے ہیں. اچھا، وہ خرچ اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے پھر جو حال ہوتا ہے، پھر ساری فیملی ڈسٹرب ہے، خود ڈسٹرب ہے. تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے پان گٹکا، اسی ٹاپک پر ہے، جس میں اس طرح کی وضاحتیں بھی ہیں، ڈاکٹری تحقیقات بھی ہیں، ترغیبات بھی ہیں، بچنے کے حوالے سے چیزیں بھی ہیں. تو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بری عادت سے محفوظ فرمائے، ہر اس عادت سے کہ جو
دین کے لیے نقصان دہ ہو، آخرت کے حوالے سے نقصان دہ ہو، یا ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اچھا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بیماریوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، آپ مزید پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،